السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. سورۃ غافر یا سورۃ مومن یہ کی صورتوں کے دو نام ہیں. ان کی ہم صورت آیت نمبر 28 اسٹارٹ کرنے کا. 23 ہم نے کل مکمل 27 ہم نے کل مکمل کی تھی. 28 اسٹارٹ کرنے کا. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وقال اور کہا رجل مؤمن ایک مرد مومن من سے آل فرعون فرعون کے لوگوں سے یکتم وہ چھپائے ہوئے تھا ایمانہ اپنے ایمان. اتقتلون کیا تم قتل کرتے ہو. رجل ایک آدمی ان یقولا کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب وقد جاءکم تمہارے پاس آیا ہے بالبینات کھلے نشانیوں کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن یَکُ اور اگر ہے کاذبا جھوٹا فعلیہ تو اس پر کاذبہ اس کا جھوٹ. وَإِن یَکُ اور اگر ہے صادقا سچا یصبکم تمہیں پہنچے گا بعض کچھ الذی وہ جو یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا من جو ہوا ہو مسرف حد سے گزرنے والا کذاب جھوٹا. اور اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو تمہیں پہنچ کے رہے گا. اللہ یقیناً ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا اور کذاب ہو. اپنے ایمان کو چھپانے والا مرد مومن کہتے ہیں کہ یہ شخص فرعون کا چچا زاد بھائی تھا یا کوئی اور بھی ہو تو کم از کم فرعون کے درباریوں اور قریبی لوگوں میں سے تھا اور وہ سیدنا موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا. بعد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ سے جب ایک قبطی مارا گیا تو اس شخص نے سیدنا موسیٰ کو اطلاع دی تھی کہ تمہارے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں لہذا جلد از جلد یہاں سے بھاگ جاؤ. اس وقت اگرچہ موسیٰ نبی نہیں تھے اور اس وقت آپ پر ایمان کے سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا تاہم سیدنا موسیٰ کے اخلاق اور عادات سے متاثر تھا اور اسی لیے آپ کا ہمدرد بھی تھا. اس جملے سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ فرعون کی سختیوں کے باوجود سیدنا موسیٰ کی دعوت اندر ہی اندر پھیل گئی تھی حتیٰ کہ فرعون کے ایمانوں تک پہنچ گئی تھی. اور دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایماندار شخص کافر معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں. فرعون اور مرد مومن کا مکالمہ. جب فرعون نے بڑے دربار میں یہ بات کہی تو اس مرد مومن سے ضبط نہ ہو سکا اور فوراً بول اٹھا کہ جس شخص کو تم قتل کرنے کے در پہ ہو آخر اس کا جرم کیا ہے جس کی بنا پر تم اسے قتل کرتے ہو. کیا اس کا یہی جرم نہیں کہ وہ تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف بلاتا ہے پھر تمہیں اس کے پاس واضح دلائل موجود ہے جنہیں تم بھی جانتے ہو کہ وہ اپنے قول میں سچا ہے. کیا ایسا ہی جرم ہے کہ اسے مستوجب قتل قرار دیا جائے. اس مرد مومن نے اپنے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کی دعوت کے متعلق دو ہی صورتیں ممکن ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے قول میں جھوٹا ہو. اس صورت میں تم اتنی فکر کیوں کرتے ہو. جھوٹ کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں. وہ جلد یا بدیر اپنی موت آپ ہی مر جائے گا. اور اگر وہ سچا ہو اور تم نے اسے قتل کر دیا تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری خیر نہیں. پھر تو جس عذاب کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے وہ لازماً تم پر نازل ہو کے رہے گا. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. تمہاری بھلائی اسی میں ہے. عقبہ بن نبی متید کا آپ کا گلا گھونٹنا. بالکل ایسا ہی ایک واقعہ دور نبوی میں پیش آیا. ایک بدبخت مشرک عقبہ بن نبی میت نے آپ کو ہلاک کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی. اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر پہنچ گئے تو انہوں نے بھی اس موقع پر یہی آیت پڑھی تھی جیسا کہ درجہ حدیث سے واضح ہے. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو تکلیف دی تھی وہ کیا تھی. وہ کہنے لگے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن نبی معیط آگے بڑھا آپ کے مونڈے کو پکڑ کر آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کے مڑوڑ دیا اور اتنی زور سے گلا گھونٹا جیسے مار ہی ڈالے گا. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے عقبہ کا مونڈا تھاما اور آپ سے اس کو پرے دھکیل دیا اور فرمایا کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے.
یا قومی، اے میری قوم، لکم تمہارے لیے الملک بادشاہت الیوم آج، ظاہرین غالب، فی الارض زمین میں، فمن تو کون ینصرونا ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا اگر وہ آ جائے ہم پر، قولا کہا فرعون ما اریکم نہیں میں دکھاتا رائے دیتا تمہیں، الا ما مگر جو آرا میں دیکھتا ہوں، وما اور نہیں اہدیکم راہ دکھاتا تمہیں، الی السبیل مگر راہ الرشاد بھلائی۔ آج میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے اور ملک میں تم ہی غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ کیا تم اس کے قتل کی بات محض اس لیے کرتے ہو کہ آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے؟ اگر تم ایسا کر بھی لوگے تو تمہیں کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر وہ سچا ہوا اور تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو اس وقت تمہاری حکومت کسی کے کام نہیں آئے گی اور سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک بھی اس نے اپنا ایمان ظاہر نہ کیا تھا اور فرعون اور اس کے درباریوں سے غیر جانبدارانہ رہ کر ناصحانہ قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ فرعون کے بھی اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اسے تاحال اپنا مخالف یا مومن نہیں سمجھتا تھا بلکہ اسے اپنا ناصح سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس نے مرد مومن کو یہ جواب دیا کہ مجھے تو اسی بات میں بھلائی نظر آتی ہے کہ اس شخص کو قتل کر دینا ہی بہتر ہے، اور میں اپنی سمجھ اور بصیرت کے مطابق جو حالات سامنے دیکھ رہا ہوں وہی تمہیں بتا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری بھی اسی میں ہی بھلائی ہے۔ وقال اور کہا الذی وہ شخص جو آمن ایمان لے آیا، یا قومی اے میری قوم، انی اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم مثلا تم پر، یوم العذاب سابقہ گروہوں کی طرح کا دن۔ اور جو شخص ایمان لایا وہ کہنے لگا اے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی ایسا دن نہ آ جائے جیسے رسولوں کے مخالف جتھوں پر آیا تھا، مثلا داب جیسے حال قوم نوح و عاد و ثمود اور عاد اور ثمود، والذین اور جو لوگ من بعدہم اس کے بعد، وما اللہ یرید اور اللہ نہیں چاہتا ظلم للعباد اپنے بندوں کے لیے، جیسے قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی تھی، اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ فرعون کے جواب سے اس مرد مومن کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ فرعون نے اس کی نصیحت کا خاک بے سر قبول نہیں کیا اور اس کے خیالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو اس نے مزید وضاحت سے سمجھانا شروع کیا اور کہا کہ تم سے پہلے بھی بہت سی ایسی قومیں گزر چکی ہیں جو شان و شوکت میں تم سے بھی بڑھ کر تھیں، جیسے قوم نوح، عاد اور ثمود، اور ان لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان کے در پہ آزار ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا جس نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہم پر بھی کہیں ایسا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پیغمبر اللہ کے سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ظلم کرنے یا ان پر عذاب نازل کرنے کا شوق ہرگز نہیں، بلکہ یہ بندوں کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں جو سزا کا موجب بنتے ہیں۔ جیسے دنیا کی کوئی حکومت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی سفیر کو رسوا کیا جائے یا اسے قتل کیا جائے، بلکہ فوراً انتقام لینے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ تو بھلا اللہ تعالیٰ جو سب پر غالب ہے اور انتقام لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، وہ اپنے رسولوں کو رسوا ہوتا دیکھ کر ان کی مدد نہ کرے اور رسوا کرنے والوں سے انتقام نہ لے گا کیا؟ یا قومی اے میری قوم، انی اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم تناد چیخ و پکار کے دن، اے میری قوم میں تم پر آہو فغان کے دن کے آنے سے ڈرتا ہوں۔ یوم تناد کے مختلف مفہوم، اکثر مفسرین نے یوم تناد سے مراد قیامت کا دن لیا ہے، جس میں تابعداری کرنے والے اپنے بڑوں یعنی متا حضرات کے متعلق فریاد کر رہے ہوں گے، مظلوم ظالم کو پکڑے ہوئے فریاد کر رہا ہوگا، عابد اپنے معبودوں سے نالا ہوں گے وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ سے، اہل اعراف اہل دوزخ سے، دوزخی آپس میں جنتی آپس میں ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، لیکن جن مفسرین نے یوم تعاد سے مراد عذاب الہی کے نازل ہونے کا مراد لیا ہے وہ ربط مضمون کے لحاظ سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، یعنی عذاب الہی کے وقت وہ سب آہو فغا کر رہے ہوں گے اور اسی حال میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یوم تولون جس دن تم پھر جاؤ گے، مدبرین پیٹ پھیر کر، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من اللہ سے، من ناصر کوئی بچانے والا، ومن اور جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ فما لہ تو نہیں اس کے لیے من کوئی ہاد ہدایت دینے والا۔ جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگے پھرو گے مگر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ پر آنے والا نہیں۔ اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور کسی قوم پر عذاب کا دن بھی، لیکن اس وقت اگر کوئی پیٹ پھیر کر بھاگنا بھی چاہے تو وہ اللہ کی گرفت سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور تحقیق تمہارے پاس یوسف من قبل، اس سے قبل بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فما زلتم، سے تم ہمیشہ رہے، فی شک، شک میں، مما، اس سے، جاءکم، آئے تمہارے پاس، بھی، اس کے ساتھ، حتی، یہاں تک کہ، اذا ہلک، جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، تم نے کہا، لن یبعث، ہرگز نہ بھیجے گا، اللہ من بعدہ، اس کے بعد، رسولاً، کوئی رسول، کذالک، اس طرح، یضل اللہ، گمراہ کرتا ہے اللہ، من، جو ہوا وہ مسرف، حد سے گزرنے والا، مرتاب، شک میں رہنے والا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جو کچھ وہ لائے تھے اس کے متعلق تم شک میں ہی پڑے ہو، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، تو تم کہنے لگے کہ اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق افراد و تفرید کی انتہا۔ یہ بھی اس مرد مومن کی تقریر کا حصہ ہے کہ اس نے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک مصر میں یوسف محبوس ہوئے تھے، جن کی حسن تدبیر سے یہ ملک 7 سالہ قحط کے دور میں امن کے ساتھ گزر بسر کرتا رہا، اور آس پاس کے ملکوں کو بھی غلہ مہیا کرتا رہا، جن کے پاکیزہ سیرت و اخلاق سے بادشاہ مصر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے حکومت ہی سیدنا یوسف کے حوالے کر دی، اور جس کا دور حکومت عدل و انصاف کے لحاظ سے تم بہترین دور تسلیم کرتے ہو، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کے جیتے جی تم شک و شبہ میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے۔ یہ تمہاری ایک انتہا تھی۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے ان کی شان یوں بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کی، یوں کہنے لگے کہ اب سیدنا یوسف جیسا رسول کہاں آئے گا، اور یہ خیال کر کے باقی جو انبیاء آئے انہیں جھٹلانا شروع کر دیا۔ یہ تمہاری دوسری انتہا تھی، اور آج تم سیدنا موسیٰ کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کر رہے ہو۔ وہ بھی تمہاری غلط روش تھی، اور یہ بھی غلط روش ہے۔ وہ بھی حق کا انکار تھا، یہ بھی حق کا انکار ہے۔ اس وقت بھی تم شک میں پڑے رہے، اور اب بھی شک میں پڑے ہوئے ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں گمراہی لکھی ہوتی ہے۔ الذین، جو لوگ، یجادلون، جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتاہم، ان کے پاس، کابرن، مقتن، سخت ناپسند، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، و عند، اور نزدیک، الذین، ان لوگوں کے جو آمنوا، ایمان لائے، کذالک، اس طرح، یطبع اللہ، مہر لگا دیتا ہے اللہ، اعلیٰ پر، کلی قلب، ہر دل، متکبر، مغرور، جبار، سرکش، جو اللہ کی آیت میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو۔ یہ چیز اللہ اور ایمانداروں کے نزدیک بڑی بیداری کی بات ہے۔ اس طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ گمراہ ہونے والوں کی صفات۔ گمراہ ہونے والوں کی 2 صفات تو مذکور ہو چکے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حق سے انکار کرتے ہیں اور اپنی بد اخلاقی اور فسق و فجور میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ دوسرے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم، جس کا اکثر حصہ توحید اور آخرت کے متعلق ہوتا ہے، سے ہمیشہ شک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان میں اس طرح کچھ بحثی کرتے ہیں جس کی بنیاد نہ کسی عقلی دلیل پر ہوتی ہے، نہ نقلی دلیل پر، اور کسی وجہ سے محض ان کی ہر ڈرمی، ضد اور تکبر یا پندار نفس ہوتا ہے۔ ان کی یہ صورتحال اللہ اور مومنوں کے نزدیک انتہائی نفرت انگیز ہوتی ہے، اور جو انسان اس حالت کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، جس کے بعد ان کے دلوں میں ہدایت اور بلائی کی بات داخل ہی نہیں ہوتی۔ وقال، اور کہا، فرعون، یا حامان، ابن لی، بنا دے میرے لیے، سرحن، ایک بلند محل، لعلی، شاید کہ میں ابلغ، پہنچ جاؤں، الاسباب، راستے۔ اور فرعون کہنے لگا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں۔ اسباب، راستے، سماوات، آسمانوں کے، فتالی، آپس جھانک لوں، الہ موسیٰ کے معبود، و انی، اور بے شک میں، لاظنہ، اس سے گمان کرتا ہوں، کاذبا، جھوٹا، وکذالک، اور اس طرح، زینا، آراستہ دکھا فرعون کو، سوء عملہ، اس کے برے اعمال، وصد، اور وہ روک دیا گیا، ان سے، سبیلی، سیدھے راستے سے، ومن، کئی دو، اور نہیں تعبیر فرعون، الا، مگر، فی تباب، تباہی میں، جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی خیال کرتا رہا ہوں۔ اس طرح فرعون کی بد عملی کے لیے خوشنما بنا دی گئی، اور وہ راہ راست روک دیا گیا، اور فرعون کی چال بازی میں اس کی اپنی ہی تباہی مضمر تھی۔
حامان کو بلند عمارتیں بنانے کے لیے کہا۔ فرعون نے اس مرد مومن کی باتوں کا کچھ اثر نہ لیا اور نہایت متکبرانہ شان سے اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا، حامان ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں تو دیکھوں کہ جس الہ کی موسیٰ بات کرتا ہے وہ ہے کہاں اور کتنی بلندی پر رہتا ہے۔ یعنی فرعون جو بھی بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا تھا، سیدنا موسیٰ کی مخالفت میں جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا، وہ سب اسے اچھے ہی لگتے تھے، وہ انہیں اپنی حسن تدبیر پر محمول کرتا تھا۔ برے کام کرتے کرتے اس کی کچھ ایسی مت ماری گئی تھی اور ایسی مضحکہ خیز باتیں کرنے لگا تھا جس کے بعد اس کے راہ راست پر آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ فرعون کی وہ مکرانہ چالیں جن میں وہ خود گر گیا تھا۔ فرعون دل سے یہ سمجھ چکا تھا کہ موسیٰ فی الواقع اللہ کے رسول ہیں اور یہ اسے پہلے دن ہی یقین ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے اقتدار اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہمیشہ مکرانہ چالیں ہی چلتا رہا۔ اس کی پہلی چالاکی یہ تھی کہ اس نے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہا کہ موسیٰ کے معجزات بس جادو کے کرشمے ہیں، اور اپنی اس چال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جادوگروں سے مقابلے کا ڈھونگ رچا دیا۔ پھر جب جادوگروں نے یہ تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لائے ہیں وہ جادو نہیں بلکہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزات ہیں، اور انہوں نے بھرے مجمع میں اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا، تو لوگوں کو ان اثرات سے بچانے کے لیے جادوگروں پر یہ الزام لگا دیا کہ تم تو خود اندر سے موسیٰ سے ملے ہوئے ہو اور وہ تمہارا گروہ ہے اور تم اس کے چیلے ہو، اور میں تمہیں ایسی سزائیں دوں گا۔ لیکن فرعون کی اس دھمکی کا بھی کچھ اثر نہ ہوا اور وہ لوگ چوری چھپے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے۔ پھر اس نے اعلان کروایا، جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائیں گے میں ان کے بچوں کو قتل کر دوں گا۔ پھر اس قضیہ سے نجات کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ انہی ایام میں سیدنا موسیٰ کو ہجرت کا حکم ہو گیا، اور اب اگر وہ سیدنا موسیٰ کا تعاقب نہ کرتا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ بنی اسرائیل اس کے ہاتھ سے نکل جاتے، وہ خود تو نہ غرق ہوتا اور نہ اس کی سلطنت ہاتھ سے گر جاتی، مگر اس کی تدبیر اسے اس کی تباہی کی طرف دھکیلتی رہی۔ آج نمبر 37 ہم نے مکمل کر لیے، چوتھا رکوع ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔